سعد کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے جلدی جانا پڑا اور واپس آتے آتے اسے 5 بج گئے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو پری بیڈ سے اترتی واش روم کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھے ایک دم سے گرنے لگی تھی جب سعد نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا اور فکر مندی سے بار بار آنکھیں جھپکتی پری سے بولا، کیا ہوا؟ جبکہ پری اسے خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سعد نے پری کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وہ گرم ہو رہی تھی جبکہ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ پری، تمہیں تو بخار ہے، سعد کی فکر مندی سے کہنے پر جہاں پری کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی وہیں پری نظریں پھیر کر سعد سے دور ہوئی اور اسپاٹ لہجے میں بولی، یہ تمہارا درد سر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر پری واش روم میں چلی گئی اور واش روم کے دروازے سے لگ کر روتے ہوئے سوچنے لگی، اب آ گیا ہے جھوٹی ہمدردیاں دکھانے کے لیے مجھے۔ جبکہ باہر سعد پری کی بات پر اب تک حیران کھڑا تھا کیونکہ وہ اب کافی چینج ہو گئی تھی، لیکن آج اسے پری میں پرانے والی پری کی جھلک نظر آئی۔ لیکن وہ پری کے لیے فکر مند بھی تھا، جیسے کل رات روتے رہنے کی وجہ سے شاید بخار ہو گیا تھا اور اس نے کل سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اس لیے اسے شاید کمزوری سے چکر آ رہے تھے۔ آلیان تھوڑی دیر کا کہہ کر تقریباً 2 گھنٹے میں آیا تھا، جبکہ فجر جو اس کا انتظار کر کر کے تھک چکی تھی اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تمہاری تھوڑی دیر کا مطلب 2 گھنٹے ہوتے ہیں؟ کام بہت تھا، تمہاری وجہ سے جلدی جلدی آیا ہوں۔ فون تو نہیں کیا تم نے کسی اور کو؟ بوٹ اتارتے ہوئے آلیان مصروف انداز میں بولا۔ تمہیں فون کی ٹینشن پڑی ہے اور اس بات کی ٹینشن نہیں ہے کہ میں نے جلدی کیوں بلایا ہے؟ فجر روٹھے پن سے بولی تو آلیان مسکرایا۔ تمہیں یقیناً اپنے ہینڈسم چارمنگ ڈیشنگ شوہر کی یاد آ رہی ہوگی، اس لیے۔ آلیان اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا مسکراتا ہوا بولا، میں نے تمہیں تمہاری تعریفیں کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ وہ کل پھپھو نے کہا تھا نا کہ کل کا ڈنر میں بناؤں گی۔ فجر تیز تیز بولی، ہاں بھائی یاد ہے، تو بتاؤ کیا کھلا رہی ہو تم مجھے اپنے ہاتھوں سے؟ فجر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ بولا، آلیان میں یہی تو کہہ رہی ہوں، مجھے کچھ بنانا نہیں آتا تو میں کیسے ڈنر تیار کروں؟ تم پلیز کچھ کرو۔ فجر کی بات پر آلیان مسکرایا اور بولا، تم یقیناً مذاق کر رہی ہو، ہے نا؟ آلیان میں مذاق نہیں کر رہی، مجھے سچ میں نہیں آتا۔ تم پلیز کچھ کرو۔ فجر کے کہنے پر آلیان نے پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور دانت پیستے ہوئے کہا، کچھ تو آتا ہی ہوگا۔ آلیان کے پوچھنے پر فجر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب کہ آلیان نے غصے میں کہا، اور تم یہ بات مجھے پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ پہلے تم نے سنا ہی نہیں۔ اب کہ آلیان نے ادھر سے ادھر چکر کاٹے اور پھر اپنا فون نکال کر فجر کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، پکڑو اسے اور اس پر سے ریسپی دیکھ کر بناؤ۔ آلیان کے کہنے پر فجر نے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور کہا، اوکے۔ پری جب واش روم سے نکلی تو سعد صوفے پر براجمان تھا۔ پری اسے نظر انداز کر کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جب سعد کی پکار پر اسے رکنا پڑا، پری بات سنو۔ پری نے رک کر روٹھے ہوئے انداز میں کہا، کیا ہے؟ جلدی بولو، بہت کام ہے مجھے۔ پری کے کہنے پر سعد چلتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا، آنکھیں کیوں ریڈ ہو رہی ہیں تمہاری؟ سعد کے کہنے پر پری گڑبڑا گئی اور بہانہ سوچتے ہوئے بولی، وہ میری آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔
بہانہ بناتے ہوئے پری نے نظریں پھیریں۔ دونوں آنکھوں میں سعد نے آبرو جھکا کر تفتیش کرنے والے انداز میں پوچھا۔ تو جب پری سے کچھ نہ بنا تو جھنجھلاتی ہوئی بولی، اتنے سوال کیوں کر رہے ہو؟ ہٹو، مجھے باہر جانا ہے۔ سعد جو اس کے آگے اور دروازے کے پیچھے کھڑا تھا، پری اس سے بولی تو سعد اس کا بازو پکڑ کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ سعد پاگل ہو گئے ہو کیا؟ پری نے ماتھے پر بل لاتے ہوئے کہا۔ تو سعد اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا، سعد نہیں، تم اس وقت مجھے ڈاکٹر سعد سمجھو، میں ڈاکٹر اور تم پیشنٹ۔ ہم کوئی چھوٹے بچے ہیں جو ڈاکٹر ڈاکٹر کھیلیں؟ میں ڈاکٹر اور تم پیشنٹ۔ پری سعد کی نقل اتارتے ہوئے بولی۔ پری کی بات پر پہلے تو سعد کو ہنسی آ گئی، لیکن پھر اس کے سر پر چپت لگاتا ہوا بولا، پاگل، ہم کھیل نہیں رہے، میں سچ میں ڈاکٹر ہوں اور تم سچ میں پیشنٹ۔ اب یہ بتاؤ، کھانا کھایا تم نے؟ سعد کے پوچھنے پر پری نے کندھے اچکا کر کہا، نہیں، اور ناشتہ کرنے کی زحمت بھی نہیں کی ہوگی، اور رات بھی تم نے کچھ نہیں کھایا تھا تو بیمار تو ہوگی، ظاہری سی بات ہے۔ سعد نے غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، اب لیکچر دینا تو بند کرو نا، تم پہلے ہی میرے سر میں اتنی درد ہو رہی ہے۔ فی الحال میں ڈاکٹر ہوں اور ڈاکٹرز کو تم نہیں آپ کہا جاتا ہے، سعد نے مصنوعی روب جھاڑتے ہوئے کہا، جس پر پری کا قہقہ گونجا اور ہنسنے کے درمیان بولی، تم ڈاکٹر تو کیا، پرائم منسٹر بھی بن کر آ جاؤ نا، میں پھر بھی تمہیں تم ہی کہوں گی۔ فضول باتیں بند کرو اور اٹھو، کچھ کھاؤ۔ کھڑے ہوتے ہوئے سعد بولا، جس پر پری بیڈ پر مزے سے لیٹتی ہوئی بولی، دیکھو، جب تمہیں بخار ہوا تھا تو میں خود تمہارے لیے سوپ بنا کر لائی تھی، اب مجھے بخار ہوا ہے تو تم بھی بنا کر لاؤ۔ پری کے کہنے پر سعد کندھے اچکا کر بولا، میں ڈاکٹر ہوں اور ڈاکٹر صرف ڈسکرپشن لکھ کر دیتے ہیں، بنا کر نہیں دیتے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے شوہر بن جاؤ۔ پری منہ بناتے ہوئے بولی، مجھے سوپ نہیں بنانا آتا، میں کیسے بنا کر لاؤں؟ سعد نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو ضروری ہے سوپ ہی بناؤ، کچھ بھی بنا لاؤ، لیکن بنا کر تم ہی لاؤ گے۔ خبردار جو تم نے پھپھو سے کچھ کہا، وارن کرنے والے انداز میں کہہ کر پری نے آنکھیں بند کر کے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی اور سعد سر جھٹکتا ہوا باہر چلا گیا۔ پری نے سعد کے جانے کے بعد آنکھیں کھولیں اور ایک نظر دروازے کو دیکھا اور مسکرا دی۔ ایک بار پھر وہ اپنی بات پر قائم رہنے میں ناکام رہی تھی۔ آلیان سے فون لے کر فجر کچن میں آ گئی اور اس کو بے وقوف کا لقب دیتے ہوئے سب سے پہلے خوشی خوشی ساجدہ بیگم کو فون ملانے کے لیے جیسے ہی اس نے کال والا آئیکن اوپن کیا، سامنے انٹر دا پاسورڈ لکھا آ گیا، جس پر فجر ہکا بکا رہ گئی اور بے ساختہ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، ہاں۔ پھر اس نے واٹس ایپ اوپن کیا تو اس پر بھی لاک تھا۔ اسی طرح وہ جو بھی ایپ اوپن کرتی جس سے وہ کسی سے کانٹیکٹ کر سکتی تھی، سب پر پاسورڈ لگا ہوا تھا۔ بدتمیز انسان، ہر چیز پر پاسورڈ لگایا ہوا ہے، چلاک کہیں کا۔ ابھی فجر آلیان کو کوس ہی رہی تھی جب آلیان نے اچانک اس کے ہاتھ سے فون چھینا اور کہا، تم نے کھانا بنانے
بنانا ہے یا یہاں کھڑے ہو کر فضول کی کوشش کرنی ہے؟ شیطان کا نام لیا، شیطان حاضر۔ آلیان کے اچانک نمودار ہونے پر فجر بڑبڑا کر رہ گئی۔ میں بس بنانے ہی والی تھی۔ وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بناؤں۔ فجر نے بروقت بہانہ گھڑا تھا، جس پر آلیان نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، جتنی تم معصوم ہو نا، پتہ ہے مجھے۔ خیر، تم چاؤمن بناؤ گی۔ حکم دیتے ہوئے آلیان نے یوٹیوب سے چاؤمن کی ریسپی نکال کر فون فجر کی طرف بڑھایا اور کہا، فرزانہ ملازمہ تمہاری ہیلپ کر دے گی۔ آلیان کے کہنے پر فجر نے اثبات میں سر ہلایا اور فون لے کر ریسپی دیکھنے لگی، جبکہ آلیان کچن سے باہر نکل گیا اور فجر سارے انگریڈینٹس نوٹ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر تک سعد اس کے لیے اوٹس لے کر آیا، جس پر پری بری بری شکلیں بنانے لگی۔ برے برے منہ مت بناؤ، جلدی ختم کرو اسے، سعد نے لتاڑتے ہوئے انداز میں کہا۔ تو پری معصومیت سے بولی، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے سوپ پلایا تھا نا؟ ہاں تو؟ پری کی بات پر سعد ضد ہوتے ہوئے بولا، تو تم بھی اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ۔ پری کی بات پر سعد نے اسے گھورا اور بولا، میرے ہاتھ پر گولی لگی تھی، تمہارے ہاتھ پر کیا لگا ہے؟ میرے ہاتھ پر کرفیو لگا ہے، مزے سے کہہ کر پری نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے، جس پر سعد بولا، لگتا ہے بخار تمہارے سر پر چڑھ گیا ہے۔ یہ کہہ کر سعد پری کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگا۔ آدھا کھانے کے بعد پری نے کہا، بس۔ کیا بس؟ فنش کرو اسے، اتنے برے ہیں دیکھ لو، پھر بھی میں نے آدھا فنش کیا ہے۔ بس اور نہیں پری، اگر تم نے اسے فنش نہ کیا تو میں یہ باؤل تمہارے سر پر انڈیل دوں گا، اور ویسے بھی میرے ہاتھ کا کھانے کی خواہش تم نے ہی کی تھی، چلو کھاؤ۔ یہ کہہ کر چمچ بھر کر سعد نے اس کی طرف بڑھایا اور وہ سعد کو دیکھتے ہوئے کھانے لگی۔ کھلانے کے بعد سعد نے باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور 2-3 سیرپ لے کر آیا اور چمچ بھر کر پری سے کہا، منہ کھولو۔ تو پری بچوں کی طرح کہنے لگی، کڑوی تو نہیں ہے نا؟ پانی لا کر دو پہلے، پری گر جائے گی، منہ کھولو، بعد میں پی لینا پانی۔ سعد نے چمچ کی طرف اشارہ کر کے کہا، تو پری کو مجبوراً منہ کھولنا پڑا اور سیرپ پی کر برے برے منہ بناتے ہوئے بولی، اتنی کڑوی دوائی ہے؟ سعد نے پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا تو پری فوراً سے پی گئی۔ تو سعد نے دوسری سیرپ کا چمچ بھرا تو پری نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پینی، یہ بھی کڑوی ہوگی، یہ میٹھی ہے، پی کر تو دیکھو۔ سعد اسے بچوں کی طرح بچکارتا ہوا بولا تو پری نے پی کر خوش ہوتے ہوئے کہا، یہ میٹھی تھی۔ پری کو دوائی پلا کر سعد برتن اٹھا کر چلا گیا، جبکہ پری کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں نہ جائے، ایسے ہی اس سے باتیں کرتا رہے، اس کا خیال رکھتا رہے۔ ابھی تو اس نے عشق کی پہلی منزل پر قدم رکھا تھا، جس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ عشق کتنا ظالم ہے، انسان کو بے بس کر دیتا ہے، اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ جہاں انسان نہ کسی کی شراکت داری برداشت کرتا ہے اور نہ دوسرے کی لاپرواہی۔